السلام علیکم سامعین، آج کی اس ویڈیو میں ہم اردو ادب کی اہم شاخ لسانیات کے تحت زبان کیا ہے پر بحث کریں گے۔ زبان کیا ہے؟ زبان خیالات کے اظہار کا ذریعہ ہے، انسان کے اشرف المخلوق ہونے کی دلیل ہے۔ جانور بول کر اپنے جذبات، خیالات اور احساسات بلکہ ضروریات کا اظہار نہیں کر سکتے۔ جانور مخصوص آوازیں یا بولیاں بولتے ہیں، اس کے علاوہ وہ الفاظ ادا کرنے سے قاصر ہیں۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے تخلیق کیا تو چند فقرات سکھائے۔ جب اس حضرت انسان کو فرشتوں کے سامنے پیش کیا گیا اور سجدے کا حکم دیا گیا تو وہ کہنے لگے کہ یہ زمین پر خون بہائے گا، فساد برپا کرے گا، ہم تو تیری عبادت کرتے ہیں۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے، اور آپ نے حضرت آدم سے فرمایا کہ وہ کلمات سناؤ جو میں نے تم کو سکھائے ہیں۔ گویا آدم کی تخلیق اور فضیلت علم اور الفاظ کی وجہ سے ہے۔ اس آدم کو دنیا میں بھیجا گیا تو اس کی رہنمائی کے لیے آسمانی صحیفے بھی نازل کیے گئے۔ حیوان ناطق ہونے کی بدولت انسان کا زبان، الفاظ، لسانی نظام مخصوص حرفی نحوی نظام سے گہرا تعلق اور رشتہ ہے۔ ہر انسان اپنی مادری زبان ماں باپ اور معاشرے سے سیکھ لیتا ہے۔ اس مادری زبان میں جملوں کی ترتیب کے لیے ان پڑھ افراد بھی اس کی رہنمائی کرتے رہتے ہیں۔ جملے کی ترتیب قواعد صرف و نحو کے تحت بنتی ہے جو اس زبان کے صوتی نظام میں رائج ہوتے ہیں۔ دنیا میں اس وقت 6000 سے زیادہ زبانیں بولی جا رہی ہیں جو ہر علاقے کے کلچر، معاشرت، طرز اور بود و باش، رسم و رواج اور مذہب کی عکاس ہیں، مذاہب کے پیروکاروں کی زبان کا حصہ ہیں۔ انسان اپنے خیالات کی ترجمانی کے لیے دیگر جانوروں کی طرح اشارات کا استعمال بھی کرتا ہے۔ کسی انسان سے جب آپ ملتے ہیں وہ کرسی کی طرف اشارہ کرتا ہے تو مطلب ہے کہ کرسی پر تشریف رکھیے۔ اس طرح کسی انسان کے لیے نفی اور اثبات کا اشارہ سر کی حرکت سے بھی ہو سکتا ہے، اس کے لیے گفتگو کرنا ضروری نہیں ہے۔ کچھ جانور بھی جیسے کہ ڈولفن، بندر، چمپینزی، طوطا، ہاتھی، ایشیائی پوچک وغیرہ بھی اشاروں سے بات کر سکتے ہیں۔ بچہ جب دنیا میں آتا ہے تو سانس کی آمد و رفت خود بخود جاری ہو جاتی ہے، لیکن زبان اس کو سکھائی جاتی ہے جو کہ وہ سماعت کی وجہ سے سیکھ پاتا ہے۔ ہر بہرا انسان گونگا ہوتا ہے کیونکہ وہ آوازیں سن نہیں سکتا۔ اب زبان ان آوازوں کے مجموعے سے بنتی ہے۔ یہ آوازیں اپنے صوتی نظام میں صوتیات کے تحت کام کرتی ہیں۔ لسان کا لفظی مطلب زبان ہے، اس کے ساتھ لاحقہ یات لگانے سے لسانیات بنتا ہے، یعنی زبانوں کا علم۔ اس لیے اس کے تحت ہم زبان کیا ہے پر بحث کرتے ہیں۔ زبان انسان کا سب سے آسان ذریعہ اظہار ہے جس کے ذریعے انسان اپنے خیالات، احساسات، جذبات دوسروں تک پہنچا سکتا ہے۔ الفاظ ہمیں اس قدر طاقت دیتے ہیں کہ انسان اس کے ذریعے سامنے والے کو اپنی رائے پر چلا بھی سکتا ہے۔ انسان خوشی، غم، افسردگی کا اظہار الفاظ کے ذریعے سے کرتا ہے۔ الفاظ ہی ہیں جن کو ہم خود مقدس اور مکروہ قرار دیتے ہیں اور ان کے اچھا برا ہونے کا تعین بھی کرتے ہیں۔ ہر زبان کی ایک لغت ہوتی ہے جس میں دنیا کی دیگر زبانوں کے الفاظ کے تراجم پائے جاتے ہیں، اور اس طرح زبان کا اشتراک دیگر زبانوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ اس وقت دنیا میں زبانوں کے 8 بڑے خاندان موجود ہیں جن میں مزید ذیلی خاندان اور پھر مزید نچلے درجے کی خاندانیں زبان بھی ہیں۔ ہماری زبان اردو کا تعلق ہند آریائی خاندان سے ہے۔ اس خاندان کی سب سے اہم زبانیں ہندی اور اردو ہیں جو کہ پاکستان کی دفتری زبان بھی ہے، اور اردو ہندوستان کے 16 صوبوں کی دفتری زبان بھی ہے۔ زبان کیسے بنتی ہے؟ کسی زبان کی تکمیل، تشکیل، ترتیب، تدوین کے لیے ایک طویل عرصہ درکار ہوتا ہے۔ ہر زبان لوگوں کے درمیان بولنے والے الفاظ کے اشتراک عمل سے بنتی ہے اور پھر ادب کی شکل میں یہ اپنی بلندی پر پہنچ جاتی ہے۔ دور قدیم کے تاریخی ورثہ میں ان افراد کی معاشرت، تہذیب و تمدن کا اندازہ اس زمانے کے محفوظ ادبی تحریروں سے لگایا جاتا ہے کہ معاشرے کی ترقی کس نہج پر تھی۔
الفاظ اپنی حیثیتوں میں مختلف سطح پر دکھائی دیتے ہیں۔ ایک تو عوام الناس کی زبان ہے جس میں وہ تکلم کرتے ہیں، عام روزمرہ کی گفتگو کرتے ہیں۔ پھر ایک نصابی زبان ہے جو تعلیمی اداروں میں رائج ہے۔ اس سے اوپر دفتری زبان ہے جو حساب کتاب کے گوشواروں میں استعمال کی جاتی ہے، اور ان سے بالترتیب ادب اور خاص طور پر شاعری کی زبان ہے جو سننے والا کر دیتا ہے، کیونکہ قواعد کے اصول ہر مادری زبان بولنے والے کے لاشعور میں محفوظ ہوتے ہیں۔ مثلاً جملہ صدف نے نائمہ کو تحفہ دیا تحفہ نائمہ صدف نے کو۔ نمبر 1 جملہ درست ہے جبکہ نمبر 2 جملہ غلط ہے۔ الفاظ تو وہی ہیں لیکن ان کی ترتیب غلط ہے، جس نے جملے کو توڑ پھوڑ کے رکھ دیا ہے، کیونکہ اصل میں قواعد کے اصولوں کو توڑا گیا ہے۔ ہر زبان انہی قواعد کی ترجمان پاسبان ہے۔ الفاظ کے مابین تعلق اور رشتے پائے جاتے ہیں جن کو سمجھے بغیر زبان کو سمجھنا ناممکن ہے۔ الفاظ کے مابین 3 قسم کے لغوی رشتے پائے جاتے ہیں جو کہ نحوی رشتے بھی ہیں۔ نمبر 1 ہے مقام استعمال کا رشتہ، نمبر 2 ہے ہم وقوعی رشتہ، نمبر 3 ہے قائم مقام رشتہ۔ ہر زبان کے اپنے اصول ہوتے ہیں کہ فعل کس مقام پر ہوگا، حرف کہاں آئے گا، اسم کی جگہ جملے میں کہاں پر ہے۔ الفاظ اشیاء کے ساتھ موجود ہوتے ہیں اور زبان کا حصہ ہوتے ہیں۔ آج بہت صدیاں قبل ڈائناسور دنیا پر پائے جاتے تھے، اب یہ موجود نہیں ہیں، ہم نے ان کو اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا، لیکن ہم جانتے ہیں کہ ڈائناسور کی شکل و صورت، عادات و خصائل کیا ہیں، کیونکہ ان کا تذکرہ زبان کا حصہ تھا۔ مثال کے طور پر لفظ مربع کو لیجئے، اس کے معنی ایک کاشتکار کے لیے کچھ اور ہیں، ریاضی کی اشکال میں کچھ اور ہیں۔ زرعی اراضی 2 ایکڑ مربع پر محیط ہے، میں مربع، مثلث اور دائرہ ریاضی کی اشکال ہیں۔ الفاظ میں اسی امر کا رجحان ہمیشہ رہتا ہے کہ الفاظ معنی کا لحاظ سے مختلف النوع استعمال رکھتے ہیں۔ مثلاً لفظ اتارنا کو لیجئے، اس نے اس کو شیشے میں اتار لیا، بوجھ اتارنا، سواریاں اتارنا، چربا اتارنا، کپڑے اتارنا، نقل اتارنا، دیوار اتارنا، قبر میں اتارنا، قرض اتارنا، دل سے اتارنا۔ غرض ہر زبان کی تشکیل اور اس کے مفہوم کا تغیر و تبدل خیالات پر منحصر ہوتا ہے۔ ہر زبان اپنے پس منظر کو ساتھ لے کے چلتی ہے، اس کے بولنے والے اپنے مخصوص سماج کو۔ زبان کو سمجھنے کے لیے زبان سے وابستہ علاقے اور افراد کو جاننا ضروری ہے۔ نہیں آساں اے داغ یاروں سے کہہ دو کہ آتی ہے اردو زباں آتے آتے، اردو جس کا نام ہے ہمیں جانتے ہیں داغ، سارے جہاں میں دھوم ہماری زباں کی ہے۔ الفاظ کے مابین 3 قسم کے نحوی رشتے پائے جاتے ہیں۔ پہلا رشتہ ہے مقام استعمال کا رشتہ۔ ہم وقوعی رشتوں کا دائرہ بہت وسیع ہے۔ صفت موصوف کے سلسلے میں جاننا ہی کافی نہیں ہے کہ صفت موصوف سے پہلے استعمال ہوتی ہے، بلکہ یہ جاننا بھی ضروری ہے کہ ہر صفت موصوف کے ساتھ استعمال نہیں ہو سکتی۔ مثلاً جھوٹا آدمی کہہ سکتے ہیں، جھوٹی کرسی نہیں کہہ سکتے، یا جھوٹی میز نہیں کہہ سکتے۔ صفت و موصوف کا استعمال قواعد کے تحت کیا جائے گا جو کہ نحوی نظام میں رائج ہوں گے۔ اس طرح فاعل اور فعل کے ضمن میں یہ دیکھنا ہوگا کہ فاعل کے ساتھ کون سا فعل آئے گا، کسی مخصوص فعل کے ساتھ کون سا اس میں فاعل آئے گا۔ مثلاً فعل ہے سونے کا فاعل بے جان چیز نہیں ہو سکتی۔ مثلاً یہ نہیں کہہ سکتے کرسی سو گئی یا میز سو گیا، یہ فاعل جاندار یا انسان کے ساتھ آئے گا۔ سائمہ سو گئی، لڑکا سو گیا، گائے سو گئی۔ نمبر 2 رشتے ہیں قائم مقام کے رشتے۔ ایک لفظی گروہ کے بیشتر الفاظ ایک دوسرے کی جگہ لے سکتے ہیں۔ اکثر حالات میں ایک اسم کی جگہ دوسرا اسم اور ایک فعل کی جگہ دوسرا فعل استعمال کیا جا سکتا ہے۔ جملے میں جو کام ایک اسم انجام دے سکتا ہے وہ دوسرا اسم بھی دے سکتا ہے۔ ایک سے زائد الفاظ پر مشتمل فقرہ اسمیہ بھی انجام دے سکتا ہے۔ احمد چلا گیا، احمد کا بھائی چلا گیا، ندیم کا بھائی چلا گیا، واجد کے چھوٹے بھائی کا کزن چلا گیا، وہ لڑکا جو کل صبح یہاں آیا تھا چلا گیا۔ یہی جملہ جس میں احمد بطور فاعل کی حیثیت سے استعمال ہوا ہے، پھر اس کی جگہ دیگر نام بطور اسم آئے ہیں، قائم مقام کے رشتے کی اہم مثال ہے۔ ہر زبان میں بنیادی جملے مختصر ہوتے ہیں۔ اردو میں بنیادی جملے 2 لفظی، 3 لفظی، 4 لفظی بھی ہوتے ہیں،
اور کہیں کہیں جملے مل کر لمبے جملے بھی بنتے ہیں. 2 لفظی جملہ سارا آئی، 3 لفظی جملہ سارا کی بہن آئی، اور 4 لفظی جملہ ہے سارا کی بہن رات میں آئی. الفاظ کو ان کے نحوی تفاعل کی بنیاد پر لفظی گروہ میں تقسیم کیا جاتا ہے. زبان کا ہر لفظ کسی نہ کسی گروہ سے تعلق رکھتا ہے. بعض الفاظ چونکہ مختلف حیثیتوں میں مختلف کام انجام دیتے ہیں، اس لیے وہ ایک سے زائد لفظی گروہوں میں رکھے جا سکتے ہیں. بہت سے الفاظ کبھی صفت قرار پاتے ہیں، کبھی اسم، لہٰذا انہیں 2 لفظی گروہوں میں رکھا جاتا ہے. یوں نحو کے دائرہ کار میں جملہ اور اس کے اجزاء کا مطالعہ، مرکبات کے لیے اقدار و شرائط کا تعین بھی آتا ہے. زبان کے تحت استعمال ہونے والے الفاظ مختلف نوعیت رکھتے ہیں. جب ہم میز، کرسی، دوات، قلم اور پنسل کا نام لیتے ہیں تو یہ جن مخصوص چیزوں کی نمائندگی کرتے ہیں وہ چیزیں ہمارے ذہن میں اپنی افادیت کے ساتھ چلی آتی ہیں. میز، چارپائی، مربع لکڑی سے بنی ایک چیز ہے جو کہ میز کی بناوٹ کے لیے مخصوص ہے. میز کرسی نہیں ہے. میز اگر دنیا سے معدوم بھی ہو جائے تو زبان میں میز کا لفظ موجود رہے گا. میز کی مخصوص شکل ہمارے ذہن میں موجود رہے گی. میز کو ہم میز ہی کہیں گے، میز کو ہم کچھ اور نہیں کہہ سکتے. زبانوں کے خاندان میں ہند یورپی خاندان بہت زیادہ اہم ہے، کیونکہ اس میں اکثر ایسی زبانیں داخل ہیں جو اپنی ادبی اور علمی ذخیروں کے لحاظ سے دنیا کی سب سے اعلیٰ زبانیں کہلائی جا سکتی ہیں. ان زبانوں کی اہم خصوصیات یہ ہیں کہ ان کے اجزاء ایک دوسرے سے اس قدر گھل مل جاتے ہیں اور ان میں اس قدر تغیر و تبدل پیدا ہوتا ہے کہ کچھ عرصے کے بعد ایک ہی لفظ مختلف شکلوں اور متعدد معنوں میں مشتمل نظر آتا ہے. دوسرے لسانی خاندان کے مقابلے میں یہ جتھا انتہائی وسیع اور زیادہ اہم حصہ زمین پر پھیلا ہوا ہے. ہندوستان میں زیادہ تر اسی خاندان کی زبانیں بولی جاتی ہیں. یورپ کی اکثر زبانیں انگریزی، فرانسیسی، جرمنی، اٹالوی وغیرہ بھی اس میں شامل ہیں. ایران، توران، آرمینیا وغیرہ کے باشندے بھی اسی کی شاخیں بولتے ہیں. ان تمام دور دراز ممالک کی زبانیں نہ صرف نوعیت بلکہ نسل اور خاندان کے لحاظ سے ایک دوسرے سے اس قدر قریب ہیں کہ ان کو ایک ہی ماں کی بیٹیاں کہا جا سکتا ہے. ابتدائی زبان کو اس کی متفرق شاخوں کے ساتھ 3 ناموں سے یاد کیا جاتا ہے: ہند یورپی، ہند جومائی، ہند آریائی. پہلا نام ان ملکوں کی طرف اشارہ کرتا ہے جہاں زیادہ تر یہی زبانیں بولی جاتی ہیں. یہ ایک حد تک درست ہے. دوسرا نام عام طور پر جرمنی میں مشتمل ہے اور پورے خاندان کے لیے غیر تسلی بخش ہے. تاہم یہ نام انگریزی دانوں میں اس قدر معروف ہو چکا ہے کہ شاید یہی زندہ رہ جائے. ہند یورپی خاندان کی زندہ زبانوں کو 8 شاخوں میں تقسیم کیا گیا ہے. ان میں پہلی ہے ہند ایرانی یا ہند آریائی زبان، آرمینی، بلقانی لسانی، نمبر 4 البانوی، نمبر 5 ہیلنی، نمبر 6 اٹالوی، نمبر 7 کیلٹک، نمبر 8 ٹیوٹونی. ہند ایرانی یا آریائی خاندان. ہند ایرانی یا ہند آریائی زبان. ہند ایرانی یا ہند آریائی زبان سے ہماری زبان اردو کا تعلق ہے. ہند یورپی جتھے کی دوسری زبانوں میں ہیلنی، اٹالوی، ٹیوٹونی اور بہت اہم شاخیں ہیں. ہیلنی میں قدیم اور جدید یونانی زبانیں شامل ہیں جو اپنے ذخیرہ ادب کی وجہ سے ممتاز اور معروف ہیں. ہند آریہ یا ہند ایرانی زبان جو ہے اس کے خاندان کی 3 شاخیں ہیں: ایرانی، بشاچا اور ہند آریائی. یہاں ہم ہند آریائی زبان سے متعلق بحث کریں گے. ہند آریائی زبان. موجودہ ہند آریائی زبانوں کو لسانی اور ترکیبی خصوصیات کے لحاظ سے 5 شاخوں میں تقسیم کیا جاتا ہے. نمبر 1 شمالی مغربی ہند آریائی، جنوب مغربی ہند آریائی، وسطی ہند آریائی، مشرقی ہند آریائی اور جنوبی ہند آریائی. شمال مغربی گروہ کی زبانوں میں مغربی اور مشرقی پنجابی اور سندھی کے علاوہ ان جپسیوں کی بولیاں بھی شامل ہیں جو آرمینیا، ایشیائی کوچک، شام اور یورپ کے مختلف مقامات میں پائے جاتے ہیں. مغربی پنجابی یا زبان کے کئی اور نام بھی ہیں، مثلا ہند، ہندکو، ملتانی، پوٹوہاری وغیرہ. یہ کئی بولیوں کا مجموعہ ہے جو مغربی حصہ پنجاب کے تقریباً 5 ملین سے زائد باشندے بولتے ہیں. اس کو بولنے والے ادبی اور علمی مقاصد کے لیے بالعموم اردو زبان اور خال خال ہندی اور مشرقی پنجابی استعمال کرتے ہیں. مغربی پنجابی میں بہت کم ادب موجود ہے. صرف سکھوں کی جنم ساکھی اور چند مقبول نظمیں اور گیت ہیں جن کی زبان بھی مشرقی پنجاب سے متاثر ہوتی ہے.
مغربی پنجابی کو کبھی لنڈا رسم خط میں لکھا کرتے تھے جو شاردا کی ایک قسم ہے، مگر اب اس کا رواج بہت حد تک متروک ہو چکا ہے۔ یہ زبان فارسی رسم الخط میں لکھی جاتی ہے۔ مشرقی پنجابی جو عام طور پر پنجابی کہلاتی ہے تقریباً 16 ملین سے زائد باشندوں کی زبان ہے۔ یہ وہ واحد مشترک پنجابی ہے جو مغربی ہند کو مغربی سرحد سے لے کر پشتو بولنے والے علاقوں تک بالعموم بولی جاتی ہے۔ اس زبان پر قدیم زمانے ہی سے مغربی گنگائی علاقے کی وسطی زبان کا اثر رہا ہے۔ مشرقی پنجابی کی کئی بولیاں ہیں جن میں ڈوگری زیادہ مشہور ہے۔ یہ بولی ریاست جموں اور ضلع کانگڑو میں رائج ہے۔ مشرقی پنجابی نے تھوڑی سی ادبی نشو و نما بھی حاصل کی ہے۔ اس کے قدیم ترین تحریری نمونے سکھوں کی چند نظمیں ہیں جو 16ویں صدی عیسوی سے وجود میں آتی رہی ہیں۔ سندھی دریائے سندھ کی نشیبی وادی اور علاقہ کچھ میں بولی جاتی ہے۔ اس کے بولنے والے 3.5 ملین سے زائد ہیں۔ جسپیوں کے آباء و اجداد پہلی مرتبہ مختلف 5ویں صدی عیسوی میں ہندوستان سے نکلے۔ یہ پہلا قافلہ ایران، آرمینیا اور بازنطینی ریاست سے گزرتا ہوا یورپ پہنچا۔ مشرقی یورپ میں یہ لوگ 12ویں صدی عیسوی میں داخل ہوئے، پھر وہاں سے مغرب اور جنوب مغربی یورپ کا رخ کیا۔ ہند آریائی زبانوں کے آغاز و ارتقاء کے مختلف مراحل۔ ہند آریائی زبانوں کی تاریخ کو لسانی اور صوتی مدارج ارتقاء کے لحاظ سے 3 وسیع ادوار میں تقسیم کیا جاتا ہے: قدیم ہند آریائی، درمیانی ہند آریائی اور جدید ہند آریائی۔